السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بقرعید کے حوالے سے ایک بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور یقیناً آپ بھی حیران و پریشان ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، آخر میں آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ کے دل کو قرار آئے گا اور یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ دوستو، مذہب اسلام سے نفرت کرنے والے آج سے نہیں، یعنی جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے تبھی سے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے موجود ہیں، اور وہ ہر وقت اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو دبایا جائے۔ وہ انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن دوستو وہ ہر مرتبہ اس اپنی سازش میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ دوستو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دوستو، اسلام وہ شمع ہے جسے بجھانے سے نہیں بجھ سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کے حالات پر غور کریں تو یقیناً ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، اور جب بھی مسلمانوں کا کوئی تہوار آتا ہے تو کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں اور اسلام میں خاص بات ضرور ہے، ورنہ ہر کوئی مسلمانوں کا سہارا نہیں لیتا آگے بڑھنے کے لیے۔ یعنی آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ جسے بھی شہرت پانی ہوتی ہے، جسے بھی لوکپریہ پانی ہوتی ہے، تو وہ مسلمان یا پھر اسلام کو لے کر کچھ ایسی گھٹیا باتیں کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہر مرتبہ مسلمان جو ہے وہ بقرعید کا تہوار ہر مرتبہ وہ امن و امان سے مناتا ہوا آیا ہے، محبت کے ساتھ مناتا ہوا آیا ہے اور بھائی چارے کے ساتھ مناتا ہوا آیا ہے۔ مسلمانوں کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو ایسے موقع کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا سہارا لے کر دیش کے حالات کو نازک کیا جائے، دیش کے حالات کو خراب کر سکے، کیونکہ ایسے وقت میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ان لوگوں کو موقع نہیں دینا ہے۔ آپ کو بتا دوں، اس مرتبہ بقرعید کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں وائرل ہو رہی ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دوں، ایک نیوز آرٹیکل بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ جس آرٹیکل میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ بقرعید کے موقع پر مسلمان جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکے گے۔ جی ہاں دوستو، یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نیوز آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیندر سرکار نے راجیوں کی سرکار سے یہ بات کہی ہے کہ چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے گھر کے باہر ہو، ایسے وقت میں مسلمان قربانی نہیں دے پائے گا، اور ایسا کرتا ہوا اگر کوئی پایا گیا تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، ایسے وقت میں یہ مسلمانوں کا ایک خاص تہوار ہوتا ہے، اگر مسلمان ایسے وقت میں قربانی نہیں دے سکے گا تو اس بار بقرعید کا تہوار کیسے منا پائے گا؟ میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ ایسے جانور ہیں جس کی قربانی پر سرکار نے روک لگا رکھا ہے۔ ایسے وقت میں کبھی بھی مسلمان ایسے جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ اگر وہ ایسے جانوروں کی قربانی دے گا تو ہو سکتا ہے کہ دیش کے حالات خراب ہو جائے، دیش کے حالات نازک بن جائے، اور اسی بات کو لے کر مسلمان ایسے جانوروں کو لے کر پرہیز کرتا ہے۔ دوستو، اگر ایسے وقت میں یہ خبر سامنے آ جائے کہ مسلمان اس مرتبہ قربانی نہیں دے سکتا تو ایسے وقت میں مسلمان بقرعید کا تہوار کیسے منائے گا؟ یعنی ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتا ہے، لیکن دوستو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، اگر مسلمان گھر میں قربانی نہیں دے سکتا، مسلمان گھر کے باہر قربانی نہیں دے سکتا، تو ایسے وقت میں مسلمان کہاں پر جا کر قربانی دے؟ تو دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مسلمان قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ ایسے وقت میں محلے کے بچر خانے میں جا کر قربانی دے سکتے ہیں، یعنی مسلمان ان بچر خانے میں جا کر قربانی دے سکتا ہے،
کہ جن کے پاس لائسنس ہو، یعنی وہ بچرخانے جو ہے لائسنسی ہو۔ دوستو، ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بقرعید مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں ہر دوسرا گھر چھوڑ کر ہر کوئی قربانی دیتا ہے، اور ہر علاقے میں، ہر محلے میں بچرخانے نہیں ہوتے، اور کہیں بچرخانے ہوتے بھی ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ لائسنسی ہو۔ تو ایسے وقت میں مسلمان قربانی کرنے کے لیے جائے بھی تو کہاں جائے؟ انہی باتوں کو لے کر مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دوستو، اس آرٹیکل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں یا باہر قربانی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، یہ باتیں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھی، لیکن دوستو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سن کر کہیں نہ کہیں خوشی ہونے والی ہے کہ مختار عباس ندوی، جو کہ بی جے پی کے نیتا ہے اور بی جے پی کے ممبر ہے، انہوں نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے اس خبر کو لے کر، جو کہ ابھی بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ دوستو، مختار عباس ندوی نے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سرکار نے ابھی تک ایسی کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں کیا ہے، اور اگر سرکار اس طرح کی گائیڈ لائنز جاری کرتی تو اب تک سب کو پتہ چل جاتا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں جو وائرل ہو رہی ہے، ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی یہ سب خبریں جھوٹ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے یا پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ ایسا نہ کر جائے کہ جس کا خمیازہ پورے قوم کو بھگتنا پڑے اور ہمارے دیش کے حالات بھی خراب ہو۔ دوستو، مختار عباس ندوی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مسلمان جانوروں کی قربانی دے پائے گی، مگر مسلمان ان باتوں کا خیال رکھے کہ جانوروں کی جو گندگی ہو گھر کے آس پاس میں نہ پھینکے یا کسی آس پڑوس میں جا کر نہ رکھ دے۔ ایسا کرنے سے دو نقصان ہوگی، ایک تو یہ کہ آپ کسی کے گھر کے سامنے جانور کی گندگی رکھیں گے تو ایسے میں آپ کی بھائی چارے میں تکرار ہوگی اور پھر ہمارے دیش کے حالات خراب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جانوروں کی گندگی سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہمیں ہی نقصان ہو۔ دوستو، جو بھی جانوروں کی گندگی نکلے اسے آپ کہیں جا کر گڈھا کھود کر دفنا دیں، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ دوستو، ایک اہم بات میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے حالات ابھی کیسے نازک بنے ہوئے ہیں، یعنی جو نفرت پسند لوگ ہیں وہ صرف طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمان کسی بھی طرح کا کوئی موقع دے اور ہم مسلمانوں کو بدنام کر سکے۔ اسی لیے میں آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ قربانی کا گوشت کسی ایسی جگہ سے لے کر نہ جائے جہاں حالات خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور امن و امان کے ساتھ بقرعید کا تہوار منائے گی۔ دوستو، مذہب اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا، مذہب اسلام تو بھائی چارے کا پرتیک ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی بہن تک پہنچ جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔